الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں جو اس مہینے میں ایک اہم فریضہ روزے کا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، اور تیسرا ماہ رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کو رکھنا۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے پورے اخلاص کے ساتھ اگر رکھتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، اگر میں رمضان المبارک کا روزہ رکھوں تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کن کے ساتھ میرا معاملہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ کرے گا، یعنی تمہارا جو حشر ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے بارے میں کہ تمام اعمال کا اجر طے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا اجر میں دوں گا کیونکہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزہ قیامت کے روز ڈھال ہوگا آدمی کے لیے۔ جب اللہ کی جناب میں ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں ہر شخص چاہے گا کہ اس کی مغفرت اور اس کی نجات ہو جائے۔ ایسی صورت میں روزہ آئے گا اور آگے کہے گا کہ رب العالمین اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور پیاس اور بھوک سے ایسے ہی رکھا دن بھر، صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے رب العالمین، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں قیام اللیل، رات کی تراویح آئے گی، رات کا قیام آئے گا، کہے گا رب العالمین اس نے اپنے آپ کو سونے سے روکے رکھا، تیری جناب میں کھڑا ہو کر کے تیرے کلام کی تلاوتیں سنی پڑھی، اے اللہ اس کو بخش دے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کی جناب میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یہ صرف اس سے روزے دار گزریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا آغاز جب ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ اور روزانہ رات میں ایک منادی کرنے والے کی منادی اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے بڑھ، اے گناہ کے کرنے والے رک جا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی بخشش اور نجات ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں آدمی اللہ کی خوب عبادت کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے جو آدمی کو گناہ کی طرف آمادہ کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، یعنی نیکی کا ماحول اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں عام لوگوں کے لیے، یعنی عام نوافل جو ہیں، عام جو نیکیاں ہیں، اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے گا تو عام مہینے میں عمرے کا ثواب عمرے کے مطابق ہے، لیکن رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں شام کے وقت یعنی مغرب کے قریب جو منہ میں سے بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بو مومن کی مشک سے بھی زیادہ بہتر اور مشک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بنا دے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے،
اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے پہلے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ نے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے، حضرت جبرائیل نے یہ دعا کی، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی نجات اور مغفرت نہ کروا لے اس پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آمین، یعنی کہ نجات اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نجات حاصل کرنا ہے بندہ مومن کی۔ رمضان کا آغاز روزہ دیکھ کر کے، چاند دیکھ کر کے کرنا چاہیے، چاند دیکھ کر کے اس کا آغاز کرنا ہے اور چاند دیکھ کر اس کا اختتام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاند کی مصدقہ خبر آ جائے، چاند کی کچھ لوگ تصدیق کر دیں تو اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی گواہی معتبر ہوگی، ایسا نہ ہو کہ بہت دور دوسرے کسی ملک سے گواہی آئے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں میں ایک مزاج چلا ہے پوری دنیا کا ایک چاند۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت قریب کہتے ہیں مجھ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل نے ایک کام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، میں وہ کام سے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد مجھ کو واپس آنا تھا کہ وہاں رمضان شروع ہو گیا۔ اب میں جب یہاں آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو جمعہ کے روز چاند دیکھا اور سنیچر کو پہلا روزہ تھا، کیونکہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں یہاں پر سنیچر کا لوگوں نے چاند دیکھا اور اتوار کا پہلا روزہ تھا۔ حضرت ام فضل کہتے ہیں جب میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات کہی تو آپ نے کہا کیا تم نے خود چاند دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے۔ تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک شام کے لوگوں کی شہادت آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہم کو اسی طرح بتایا تھا چاند دیکھ کر روزے کا آغاز کریں اور چاند دیکھ کر کے اس کو پورا کریں، اس لیے ہم نے چاند دیکھ کر کے آغاز کیا، ہم چاند پر اس کو پورا کریں گے۔ تو چاند دیکھ کر اس کا آغاز کرنا اور چاند دیکھ کر کے ختم کرنا۔ روزے کے سلسلے میں یا عام دنوں کے سلسلے میں اور خاص رمضان المبارک کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اتنی مرتبہ انا اعطینا، اتنی مرتبہ علم نشرہ، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ، بہت ساری چیزیں لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ سب پڑھنا چاہیے، اتنی مرتبہ درود۔ اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ ایک روایت اور بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ سورہ فتح کی اگر تلاوت کی جاتی ہے تو پورا مہینہ خیر و برکت رہتی ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں خاص طور سے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو عام ہے بالکل، یہ کسی چیز کے پڑھنے وڑھنے کی وجہ سے نہیں۔ اتنا ہے کہ اگر چاند دیکھیں تو اس دعا کا ثبوت ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہوئے، کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا چلو۔ میں جب چلا تو ایک بالکل سیدھی چڑھائی کے پاس لے کر کے گئے، کہا چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ آپ نے کہا کہ چڑھو، مدد کی جائے گی۔ میں جب اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے کلے چیرے جا رہے ہیں اور خون نکل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو روزہ نہ رکھنے والوں کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دیکھی کہ کیا رہے گی۔ روزے کا آغاز سحری سے کرنا چاہیے اور سحری سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کی نیت ضروری ہے۔ نفل روزہ اگر ہے یعنی یہ فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے نیت کر لینا چاہیے فرض کی۔ نفل روزہ اگر ہے تو اس کی نیت آدمی دوپہر یعنی دن ڈھلے چڑھنے سے پہلے یعنی دوہر سے پہلے بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر صبح سے روزے سے ہے اور اس نے نیت نہیں کی لیکن صبح 9-10 بجے کے آس پاس اس نے نیت کر لی دوپہر کے آس پاس کہ میں روزے سے ہوں، تو نفل روزے میں یہ چیز چلے گی، کیونکہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے یہاں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کہا تب میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ہاں حلوہ آیا ہوا ہے ابے حمیس کا۔ تو آپ نے کہا لاؤ، ابھی تک میں روزے سے تھا۔ لیکن فرض روزے جو ہے اس کی نیت رات ہی میں کر لینا چاہیے سحری سے پہلے، لیکن نیت کے لیے جو الفاظ ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، جو دعا پڑھائی جاتی ہے نیت کے نام پر،
کہیں پر صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زبان سے نیت کی کہیں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نماز میں بھی لوگ نماز زبان سے نیت کرتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ کہنے کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کی 3 چیزیں جو ہے خاص طور پہ سنت ہے، اور اس میں ایک چیز دوسری حدیث میں جو بیان فرمائی کہ تم اس وقت تک خیر تم میں باقی رہے گا جب تک کہ تم سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کرتے رہو گے، اس وقت تک کہ تمہارے اندر خیر باقی رہے گا۔ اس لیے سحری بالکل آخر وقت میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سو کر کے اٹھائے اور وہ ناپاک ہے، یعنی بیوی سے ملاقات ہے، عام دنوں رمضان المبارک میں رات میں ملاقات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر لے گئے، کیونکہ غسل اگر کرے گا تو سحری نہیں کر سکتا، تو اسی حالت میں وہ سحری کر کے روزے کا آغاز کر دے گا۔ روزے کا آغاز کر دے گا تو روزے میں کوئی کمی اور فرق نہیں ہوگا، بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ دے گے۔ اگر کوئی شخص سحری کرنے کے لیے بیٹھا اور اس کے بعد 2-4 لقمے کھایا اور اذان شروع ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ اپنا کھانا پورا کر لے، کیونکہ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے، وہ پورا کے پورا کھانا کر لے۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ العزیز دوسرے احکامات روزانہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے انتہائی اختصار سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ فرض، یہ جو مہینہ ہے یہ عبادت کا، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے، استغفار کرنے کی توفیق دے رب العالمین، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور اس ماہ مبارک میں اپنی تمام عبادتیں تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔